میں کہ کوئی ایسا سانحہ، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے، ورنہ جس بچی کی آج لاش دریا کے کنارے سے ملی پونچھ میں، اس بچی کی ماں نے بھی یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میرے گھر میں ایسا واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس بچی کے باپ نے بھی کبھی تصور نہیں کیا ہوگا کہ میرے گھر میں ایسا واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم خوش قسمت سمجھے اپنے آپ کو کہ ہمارے گھر ابھی تک محفوظ ہیں، ورنہ شر پسند یہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ ان کا نہ کوئی دھرم نہ کوئی مذہب بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہم تو پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جانے والی کو جنت عطا کرے اور باقی والوں کو صبر جمیل عطا کرے، لیکن بھائی یہ وہی جانتا ہے جس پہ گزرتی ہے، یہ وہی جانتا ہے، اس کے دل کا درد وہی جانتا ہے جس پہ یہ گزرتی ہے۔ تو اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ہماری خود کی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں چیخ چیخ کے کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں، ہر جگہ یہ کہتا بھی ہوں کہ یہ کورونا میں آن لائن کلاسز کا جو سسٹم چلا ہے، اس نے تو اور بیڑا غرق کر دیا۔ چلو بندہ 18 سال کے بعد بالغ ہوتا ہے، وہ کیا کرے گا، اسے صحیح غلط کی تھوڑی بہت تو تمیز آئی جاتی ہے، لیکن 18 سے پیچھے یہ نابالغ ہوتا ہے، بچہ ہے، اسے کیا پتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور ہم توجہ ہی نہیں دیتے، ہم اس طرف خیال ہی نہیں کرتے۔ اگر کسی غلط ایکٹیویٹیز میں ہمارا بچہ ملوث ہے اور ہمیں آ کر کوئی شکایت کرتا ہے کہ آپ کے بچے کی یہ حرکت ہم نے دیکھی، تو ہم اس بتانے والے پہ بھڑک جاتے ہیں کہ بھائی تجھے تو نفرت ہے، تو اس لیے بتا رہا ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد پھر وہ بات ہمارے اوپر ظاہر ہو جاتی ہے۔ بچوں کو موبائل فون یہ سب سے بڑی ابتدائی وجہ ہے بربادی کی، اس چیز کی، اور پھر ایسی لت لگتی ہے، ایسی لت لگتی ہے۔ بھائی کلاس پڑھنی ہے تو کلاس کے ٹائم موبائل فون دو، اس کے علاوہ واپس لے لو، نظر رکھو کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ بچیاں ہیں تو ان پہ نظر رکھو، کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی، کہاں جا رہی ہیں، کہاں اٹھ رہی ہیں، کہاں بیٹھ رہی ہیں۔ تو جب گھر کا ماحول مضبوط ہوگا نا، گھر کی تربیت مضبوط ہوگی، تو پھر ایسے واقعات میں کمی آئے گی، ایسے واقعات نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات، بچوں کو، نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ہمیشہ والدین کی تربیت میں رہیں۔ جب تک مرغی کے پروں کے نیچے بچے ہوتے ہیں تب تک انہیں نہ چیل اٹھا سکتی ہے نہ کوا اٹھا سکتا ہے۔ تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو خود ہی پھر مرغی انہیں چھوڑ دیتی ہے، پھر خود ہی نہیں ساتھ چلنے دیتی۔ تو جب تک بچہ 18 سال کا نہ ہو جائے اسے کیا نہ کرو، اسے اپنے پروں کے نیچے رکھو، اس کے اوپر سختی کرو، یہ واجب اور لازم اور ضروری ہے آج کے اس دور میں۔ اس کا موبائل فون ہے اگر تو اسے چیک کرو کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا۔ رات کو تنہائی میں اسے سونے مت دو، اس کو الگ کمرے میں تنہائی میں مت سلاؤ، اس کو اپنے ساتھ سلاؤ جہاں خود سو رہے ہو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ بچیاں ہیں تو والدہ ان پہ، بچیوں پہ نظر رکھے، ان کی تربیت کا خیال رکھے، ان کو اپنے ساتھ سلائے، اپنے ساتھ کھلائے، اپنے ساتھ بٹھائے، وہ ان کی سہیلیاں کون ہیں، کون سا ان کا فرینڈ سرکل ہے، کس کے ساتھ آ رہی ہیں کس کے ساتھ جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ان پہ توجہ رکھنا والدہ کے لیے لازم اور ضروری ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور اگر بچے ہیں تو ان پہ بھی نظر رکھنی ضروری ہے۔ تو جب اس طرح کی تربیت کا ماحول بنے گا تو وہی ان واقعات میں اور ان حادثات میں کمی آئے گی، ورنہ آئے دن ہم سنتے ہیں آج فلاں جگہ، ابھی یہ چکلی میں نے کل بھی اس کا اشارہ کیا تھا کہ بھائی شر پسندوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، وہ بہن نے بھائی کو مروا دیا۔ اب کس نے سوچا ہوگا کہ ایسا ہمارے گھر میں ہو سکتا ہے؟ میں نہیں جانتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے آنے والے کل میرے گھر میں کیا واقعہ ہوگا۔ آپ ان میں سے کوئی یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں کیا واقعہ ہوگا۔ بھائی دلیل کے ساتھ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرے گھر میں یہ واقعہ حادثہ نہیں ہو سکتا؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کوشش کریں کہ نظر رکھے بچوں پہ، آپ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ، اپنے ساتھ ان کو لے کے چلیں، ان کے ساتھ اٹھنا، اپنے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رکھیں، خود ان کی تربیت کا خیال رکھیں، تو ان حادثات میں ظاہر بات ہے کمی آئے گی۔ ورنہ اللہ بچائے کل کسی کے ساتھ ہوا ہے، آج میرے ساتھ ہو سکتا ہے، کل آنے والے کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اس کی کوئی گارنٹی اور کوئی ثبوت بالکل بھی نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کے واقعات